الحمدللہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل خواہ شہزادہ گل خدا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ تھی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری امنارے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف التجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کوشش کریں جن کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لائق کے مبارکباد ہیں وہ سبھی لوگ جنہوں نے ادارہ مدرسہ تعلیم القرآن میں اپنے خون پسینے کی کمائی کو خرچ کیا، اور الحمدللہ اس ادارے نے آج آپ کے خرچے کا صلہ دینا ہے، اور اس صلے کے شکل میں اس ادارے سے 5 حافظ قرآن تیار ہوئے ہیں۔ بے شک کتنے حافظ قرآن تیار ہوئے ہیں؟ میری زبان سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ کتنے؟ 5 حافظ قرآن تیار ہوئے ہیں۔ یہ ادارہ آج آپ کو بتانے والا ہے کہ آپ نے جو پیسہ خرچ کیا ہے وہ شوق میں خرچ نہیں کیا گیا، وہ دین کی ضرورت پہ خرچ کیا گیا ہے۔ بے شک اور یہ 5 حافظ قرآن صرف 5 حافظ قرآن نہیں، بلکہ اگر ان کو گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ خود میں 5 درسگاہیں ہیں۔ بے شک یہ جہاں بیٹھیں گے وہیں سے علم کے سوتے پھوٹیں گے، یہ جہاں بسیں گے وہیں سے قرآن کی تلاوت کی خوشبو آئے گی۔ یہ 5 حافظ دیے اس ادارے نے۔ ان بچوں کے ماں باپ جتنی خوشی منائیں کم ہی کم ہے، اس لیے کہ یہ جو ڈگری آج انہیں ملنے والی ہے یہ کوئی عام ڈگری نہیں ہے، یہ وہ ڈگری ہے کہ جس کو حاصل کرنے کی پہاڑوں تک میں طاقت نہیں ہے۔ بے شک ہاں، یہ قرآن کی تکمیل حفظ کی ڈگری آج ان کو دی جائے گی، اور اساتذہ اکرام کی محنتوں کا نتیجہ آپ دیکھیں گے۔ میں یہ کہوں تو بیجا نہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، سبحان اللہ۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ بے شک یہ آج ہمارے اداروں کی قربانیاں ہیں، آج جو ہمارے سروں پہ داڑیاں سلامت ہیں، چہروں پہ داڑیاں سلامت ہیں، سروں پہ ٹوپیاں سلامت ہیں، یہ مدرسوں کی دین ہے۔ لیکن تکلیف ہوتی ہے حضرت، غیر تو لگے ہیں مدرسے بند کرنے پہ، لیکن ہمارے اپنے بھی کچھ کم نہیں ہوتے۔ بے شک دشمن تو چاہتا ہے کہ یہ قرآن کی تعلیم کی درسگاہیں بند ہو جائیں، لیکن اپنے بھی کچھ حاسد ہیں۔ حالات کہتے ہیں نا، ایک طرف آدائے دیں ایک طرف ہیں حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ ہاں، آگے فرماتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ گزارش ہے عوام اہل سنت سے کہ ہر شخص اداروں کو اپنا ادارہ سمجھے، بے شک ان مدرسوں کو اپنا مدرسہ سمجھے، اور کبھی مدرسے کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ اس مدرسے کو ہم تک پہنچنے میں بڑا وقت لگا، بڑی مشکل سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں جانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے کان میں امام صاحب نے اذان پڑھ دی اور خوشخبری دی مبارک ہو حضور کی امت میں پیدا ہوا۔
سبحان اللہ. تو ہم نے اس قرآن کی قدر نہیں جانی. ہمیں لگا کہ یہ ہمیں بڑی آسانی سے مل گیا، لیکن اتنا آسان بھی نہیں. کتنی ماؤں نے اپنے لال لٹائے ہیں تب جا کے قرآن ملا ہے. کتنی بہنوں نے بھائی کھوئے ہیں تب جا کے قرآن ملا ہے. کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں اجاڑ دی ہیں تب جا کے قرآن ملا ہے. کبھی جا کے احد کی وادیوں سے پوچھو کہ قرآن کتنا مشکل ہے. واہ. کبھی جا کے بدر کی تاریخ پلٹ کے دیکھو قرآن کتنی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے. ہاں صاحب، بڑی محنتوں کے بعد قرآن ہم تک پہنچا ہے. سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب قرآن سے پیار کریں اور صاحب قرآن سے بھی پیار کریں. بے شک. اتنی بڑی تعداد میں میرے سامنے یہ مجمع ہے. خدا کرے سب کی حاضری رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. آمین. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی آ کے بیٹھے یقیناً یہ قرآن اور صاحب قرآن سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے. بے شک. ورنہ اس دور میں کون کس کی سننے آتا ہے؟ لوگ اپنے باپ کی سننے تیار نہیں. ہندوستان سے بلا کے ایک مولوی کی کیا خاک سنیں گے؟ لیکن حضور کا عشق ہے جس نے بستر سے اٹھا کے زمین پہ بیٹھا دیا ہے. بے شک. کہ میرے نبی کی چاہت ہے جس نے تمہیں گھر سے نکال کے ایک میدان میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، بے شک. ایک میدان میں لا کے بیٹھا دیا ہے. خدا کرے ایک جلسہ نیپال کی زمین پہ ہے، دوسرا جلسہ قیامت کے دن مصطفیٰ کے قدموں میں ہو جائے. سبحان اللہ. اور یہ جتنے عاشقوں کی محفل ہے یہ سب حضور کے قدموں میں کھڑی ہو اور حضور مسکرا کے کہتے ہو مالک اسے بھی بخش دے، اسے بھی بخش دے. سبحان اللہ. اگر ہم لاکھ کہیں ہم حضور کے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بار یہ کہہ دیں نا یہ میرے ہیں، قسم خدا کی بیڑا ہی پار ہو جائے. سبحان اللہ. ہمارے لاکھ بار کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. حضور ایک بار کہتے میرے ہیں تو کام ہی بن جاتا ہے. میرے حضور کی زبان. اللہ اکبر. آؤ دیکھو ہمارے اس ایشیا کی زمین کی آپ تاریخ دیکھیں. اللہ اکبر. ابھی تیار ہیں نا سارے لوگ؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ محفل یہاں سے چلے اور مصطفیٰ کے مدینے تک پہنچ جائے. سبحان اللہ. ایسے ہی جائیں گے جیسے بیٹھے ہیں یا محبت سے کہیں گے یا رسول اللہ؟ ایک بات کی تکلیف ہو رہی ہے نوجوانوں، مجھے اکثر سر ننگے نظر آ رہے ہیں. اللہ توفیق دینا تو اگلے جلسے تک ٹوپیاں خرید لیں. ٹوپیاں ضرور خرید لیں. حیرت ہے نوجوانوں، ہم 1800 کے جوتے خرید لیتے ہیں، 18 روپے کی ٹوپی نہیں. صحیح. اگر ہے بھی تو جمعے کے لیے. ٹوپیاں رکھا کرو، یہ ہماری نشانی ہے، بے شک. ہماری پہچان ہے. سوچو تو صحیح، جو مذہب ہمیں ننگے سر پانی پینے کی اجازت نہیں دیتا وہ حضور کی محفل میں بیٹھنے کی اجازت کیسا مہذب ہمارا مذہب ہے. بے شک. تو حضور کی محفل میں آ کے بیٹھا کرو تو ٹوپیاں لگا کے بیٹھا کرو. جس کے پاس ٹوپی نہیں ہے کہیں سے رومال لے لے، اگر نہ بھی لے تو آج عہد کر لے یا رسول اللہ آج کے بعد جب بھی جلسے میں جاؤں گا ٹوپی لگا کے جاؤں گا. بولو انشاءاللہ. اتنا بڑا مجمع اور اتنا خاموش مجمع، اللہ سلامت رکھے. لیکن میں تو حاجی صاحب یہی کہوں گا کہ یہ جو مجمع ہے نا کبھی کبھی سمندر کی خاموشی کسی طوفان کا بھی اشارہ کرتی ہے. ہاں تو ان کی چپی میں بھی کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے. اللہ کرے یہ بولنے لگ جائیں اور بولتے بولتے مصطفیٰ کے مدینے تک چلے جائیں. سبحان اللہ. میں ان کے بیٹھنے کے لیے بولوں؟ مجھ سے آپ نے کہا میں بڑی بات کہنے لگا. بیٹھنے والے تو بیٹھے ہیں لیکن جتنے کھڑے نا میری بات غور سے سننا. ارباب ممبر کی دعائیں چاہیے. میں جو کہوں گا نا آپ کو بھی اس میں ساتھ دینا ہے. میں مانتا ہوں آپ امام ہیں، آپ رہنما ہیں، لیکن مقتدا ہے تو مقتدا ہی رہیے. یہاں بھی امام ہیں ان کے، آپ بولیں گے تو یہ بولیں گے، اگر آپ سو گئے تو یہ بھی سو جائیں گے. آپ بھی ذرا تھوڑا سا خیال کریں. میں بات کہنے لگا ہوں، یہ جتنے کھڑے لوگ ہیں نا اللہ توفیق دے تو بیٹھ جائیں، اور نہیں بیٹھتے تو میں اگلی بات کہنے لگا ہوں، برا نہ ماننا. جو کھڑے ہیں وہ میری بات سنیں. جب صبح کو گھر جانا نا، رات کو گھر جانا تو جاتے ہی نا ماں سو رہی ہوگی، ماں سو رہی ہوگی تو جا کے اس کے قدموں کو چھونا. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ کھڑے والے لوگوں کے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ جاتے ہی گھر ماں کے قدموں کو چومنا. ماں اٹھ کے پوچھے نا بیٹی کیا بات ہے، کہنا ماں پورے مجمع نے بیٹھ کے مصطفیٰ کا ذکر سنا تھا، یہ تیرے دودھ کا کمال ہے کہ میں پورا جلسہ کھڑے ہو کے سن کے آیا.
کھڑے لوگوں کے لیے میرا مشورہ ہے، لیکن رہ گئی بات بیٹھنے کی، تو اگر آپ بیٹھ جائیں گے نا تو آپ کے پیچھے والے لوگوں کو جگہ مل جائے گی دیکھنے کی، بے شک تو اپنے لیے نہ سکی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بیٹھ جائیں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو آپ کے پیچھے کھڑے جنہیں دقت ہے، یہ آپ کا پنڈال چھوٹا پڑ گیا، میں کہتا ہوں یہ پنڈال کیا، ایسے 1000 پنڈال لگا لو، اگر حضور کی امت مونڈ میں آ جائے تو بڑے بڑے میدان چھوٹے پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے میدان چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس رسول کے امتی ہیں؟ آؤ تمہیں ایک بات بتاؤں، ہمارے ہندوستان کی ایک تاریخ ہے، تاریخ ہے ہندوستان کی، ارباب ممبر کی دعائیں چاہیے، ہمارے ہندوستان کی ایک تاریخ ہے۔ ہندوستان میں ایک پنڈت جی تھے، رتن لال، کیا نام تھا؟ سارے بولیں تب آگے بڑھا جائے، کیا نام تھا؟ تو یاد کر کے جانا، بات بڑی کرنے لگا۔ پنڈت جی کا نام تھا رتن لال، بزنس مین تھے، یہ تجارت کے لیے عرب کی زمین پہ گئے ہوئے تھے، اتفاق سے ان کا گزر مکہ شریف کے بغل سے ہوا، مکہ شریف کے بغل سے ہوا۔ ہمیں جو تاریخ سمجھائی جاتی ہے نا، لوگ بڑی بڑی الٹی تاریخ میں بتاتے جاتے ہیں، اپنی تاریخ پڑھیے اور دیکھیے۔ جب ان کا گزر مکہ شریف کے بغل سے ہوا نا تو انہوں نے ایک نالا نہر پار کرنی تھی، چھوٹی نہر تھی، یہ اس کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، نہر کے پار کرنے کا ارادہ تھا کہ ان کی نگاہ ایک چھوٹے بچے پہ پڑی، لیکن وہ بچہ قد میں چھوٹا تھا، ذات میں بڑا تھا۔ سبحان اللہ، اگر سمجھ گئے تو بولے سبحان اللہ۔ قد میں چھوٹا، عمر میں بچہ، لیکن ذات میں بڑا۔ یہ قریب گئے، کہنے لگے بچے کیسے کھڑے ہو؟ اس کھڑے ہونے والے نے کہا کہ مجھے یہ نہر پار کرنی ہے، تو انہوں نے کہا لاؤ میں تمہیں کاندھے پہ بٹھا دوں۔ رتن لال نے اس بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، اور جب نہر پار کرائی تو بچے کے ہاتھ اٹھ گئے، اور بچے نے کہا اللہ تیری عمر میں برکتیں کرے، بے شک عربی زبان میں اللہ تیری عمر میں برکتیں کرے، اللہ تیری عمر میں برکتیں کرے۔ جانتے ہو اس بچے کا نام کیا تھا؟ آج پوری دنیا اس بچے کو محمد الرسول اللہ کہا کرے۔ سبحان اللہ، کتنی مرتبہ دعا دی آپ نے؟ 3 مرتبہ دعا دی۔ کیا فرمایا؟ اللہ تیری عمر میں برکتیں کرے۔ حضور نے 3 مرتبہ دعا دی، اللہ نے 3 دعاؤں کے صدقے میں ان کو 600 سال کی عمر عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچپن میں حضور کو دیکھا تھا، کس نے؟ رتن لال نے بچپن میں حضور کو دیکھا تھا، اب آگئے، سفر ختم کیا، ہندوستان کی زمین پہ آگئے۔ اللہ اکبر، جب ہندوستان کی زمین پہ آئے زندگی گزرنے لگی۔ ایک دن اچانک شور ہوا، کہنے لگے دیکھو دیکھو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی تھی چاند کی طرف، جب چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے حیرت میں تھی دنیا۔ انہی چاند دیکھنے والوں میں یہی رتن لال بھی شامل ہیں، جو کہتے ہیں نا شق القمر کا انکار کرتے ہیں، اس کے چشمدید گواہ یہ پنڈت رتن لال ہیں۔ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، لوگ حیرت میں تھے۔ اب کچھ دن کے بعد ایک قافلہ اس عرب کی زمین سے اسی ہندوستان کی سرزمین پر آیا، کچھ قافلہ آیا تھا تجارت کی نیت سے، کچھ لوگ اس پہاڑی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے جس پہاڑی پہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا پہلا قدم رکھا تھا۔ جب وہ قافلہ آیا تو اسی قافلے میں کچھ لوگوں میں باتیں ہو رہی تھی کہ یار بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے بھی وہ معجزہ دیکھا؟ کہ کون سا معجزہ؟ کہ ہمارے یہاں کے ایک شخص نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ لوگ کہنے لگے کیا وہ تمہاری زمین کی بات ہے؟ کہا ہمارے عرب کی بات ہے۔ کا نام کیا ہے ٹکڑے کرنے والے کا؟ آنے والوں نے کہا تھا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا نام محمد ہے۔ جب یہ بات چلتے چلتے انہی پنڈت رتن لال کے کانوں تک پہنچی ہے، سننا پیارے، جب ان کے کانوں تک وہ بات پہنچی ہے، انہوں نے سفر شروع کیا مکہ شریف کا۔ پھر انہی گلیوں میں پہنچے ہیں جن گلیوں میں میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، جن گلیوں سے سرکار گزرا کرتے تھے، اسی شہر کی زمین پہ قدم رکھا ہے۔ جا کے پتہ کیا لوگوں، کوئی مجھے محمد کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے کہا وہ ابھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں، اگر ان کو تلاش کرنا ہے تو جاؤ سیدھے مصطفیٰ کے مدینے چلے جاؤ۔ یہی پنڈت رتن لال ہے، یہاں مکے سے سفر کیا ہے، مصطفیٰ کے مدینہ پہنچ گئے ہیں، جا کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب ذرا مصطفیٰ کی شان ملاحظہ کرو، جیسی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آقا
کریم دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں پنڈت جی کیا تم نے مجھے پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ کبھی نہیں پہچانا۔ آپ کہتے ہیں یاد ہے وہ لہر جو کاندھے پہ تم نے بیٹھ کے مجھے پار کرائی تھی؟ کیا تمہیں وہ سفر یاد ہے جو میں نے تمہارے کاندھے پہ بیٹھ کے کیا تھا؟ کیا بتاؤ تو صحیح، آج تک وہ چہرہ یاد ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ تو برسوں کی بات ہے، اگر صدیاں بھی گزر جائے گی خدا نے آمینہ کے لال کو وہ شان عطا کی ہے، جب زمانہ بھول جائے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں تب بھی آمینہ کا لال اپنی نظروں سے پہچانتا نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، تعلیم القرآن کانفرنس، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ، واہ بھائی یہ میرے حضور کی ذات ہے، کچھ دن گزارے کلمہ پڑھا اور ہندوستان پھر واپس تشریف۔ سبحان اللہ، یہ ہندوستان کا پہلا مسلمان ہے جس نے حضور کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا۔ یہ تاریخ ہمارے ہندوستان کی آج حیرت ہے، ہم نے اپنی شان بھلا دی مسلمان، ہم اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہم کیا ہیں، ابھی اپنے آپ کو پہچانا، ہم لوارث نہیں، خدا کی قسم ہم تو وہ ہیں جن کا ایک وارث اجمیر میں بیٹھا ہے، دوسرا وارث دیوا میں بیٹھا، واہ واہ، سبحان ہم کوئی لوارث نہیں کہ جو چاہے یوں ہی چٹکیوں میں آ کے ختم کر دے۔ میں تو آج بھی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم جو میرے غریب نواز کے بیٹھائے ہوئے اونٹ نہ اٹھا سکے، ان کی اوقات کیا ہے ان کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو نکال، کیا اوقات ہے ان کی نکال سکے؟ اور تم اپنے آپ کو دیکھو اور پرتھوی راج چوہان کو دیکھو، وہ فوٹو سے راجہ نہیں بنا تھا، وہ پاور سے راجہ بنا تھا، تب وہ کچھ نہ بگاڑ سکا، تو تم جو چندے اور بھیک اور بے ایمانی سے کرسی لے کے بیٹھے ہو تمہاری اوقات نہیں تم مسلمانوں کو نکال سکو۔ خدا کی قسم یہ تو وہ قوم ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات میں دوڑا دیے کھولے ہم نے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا، ہم صرف زرد بریانی کے لیے زندہ نہیں، ہم صرف 40ویں کے لیے زندہ نہیں، ہم تیجے کے چنوں کے لیے زندہ نہیں، شاکر ہم تو زندہ ہیں تو مدینے والے محمد کے لیے زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، ہماری زندگی بھی حضور کے لیے ہے اور ہماری موت بھی حضور کے لیے ہے۔ کوئی دھوکے میں نہ آئے، اتنی آسانی سے کوئی چٹکیوں میں مسل دے گا۔ خدا کی قسم میرے حضور ہمیں جانتے ہیں، آج بھی مدینے سے آواز آتی خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ حضور کو ہماری خبر ہے لیکن شرط ہے ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ جن کے سینے میں کلمے کی طاقت ہے تو وہ ایک بندہ 10 پہ بھاری ہوتا ہے، پہچانیے اپنے آپ کو، ایک بندہ 10 پہ بھاری ہوتا ہے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے آج حضور کے نام پہ مرنے کی باری آ جائے تو مائیں کہتی بیٹے اندر ہو جا کہیں تیرے کوئی پتھر نہ لگ جائے، بیٹے اندر چلا جا کہیں تجھے چوٹ نہ لگ جائے۔ یہ آج کی مائیں ہیں، وہ کل کی مائیں تھی۔ اگر حضور کہتے کہ خون چاہیے جوانوں کا تو مائیں بیٹوں کو تیار کر کے کہتی تھی جانا زندہ جانا لیکن واپس نہ آنا۔ اکثر کہتی تھی کہ بیٹے جب ہمیں تمہاری شہادت کی خبر ملے گی تو ہم سب سے پہلے تمہارا سینہ دیکھیں گے، کہ زخم سینے پہ پڑا ہے کہ پیٹھ پہ پڑا ہے۔ مائیں کہتی تھی بیٹے ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارے لال کے سارے زخم اگر سینے پہ موجود ہوں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، وہ بھائی ہم زندہ رہنے نہیں آئے، ہم حضور کے نام پہ مرنے آئے ہیں۔ لیکن ان کے ہو کے تو دیکھو، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے، سبحان اللہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے ہیں، لیکن آج ہم نے حضور کو بھلا دیا۔ یہ سچی بات ہے، امت حضور کو بھول بیٹھی ہے، ہم صرف گوشت کھانے کے مسلمان رہتے ہیں۔ وہ بھائی یہ زندگی چند دن کی ہے، مر جانا ہے، مر جانا ہے، کیا پسند کرو گے؟ حضور قبر میں چہرہ پھیر کے کھڑے ہوں یا حضور امتی کی طرف چہرہ کریں اور مسکرا کے کریں؟ حضور کا مسکرانا پسند ہے نا؟ اگر مسکرانا پسند ہے تو پھر اپنے لیے نہ جی، مدینے والے مصطفیٰ کے لیے جی۔ اور عشق کیسا تھا حضور سے، اللہ اکبر دیوانوں کا، اپنے اندر زندگی پیدا کریں۔ یہ قوم مردہ ہو چکی ہے، میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مر چکی ہے یہ قوم، بس ہم چل رہے ہیں لیکن زندہ نہیں۔ زندہ اس دن ہوں گے جس دن حضور کا عشق بیدار ہو جائے گا، اس دن زندہ ہوں گے جس دن حضور کے لیے جینا مرنا ہوگا۔ پوری قوم اعلیٰ حضرت کا نام لیتی ہے لیکن جانتے ہو اعلیٰ حضرت کو حضور سے پیار کتنا تھا؟ کسی نے امام احمد رضا سے کہا تھا سرکار فلاں دیوبندی نے آپ کو گالی دی ہے،
उसने आपको बुरा भला कहा है तो मुस्कुराने लगे। तो कहने वाले ने कहा हज़रत मैंने आपको ये खबर दी, उसने गाली दी है और आप मुस्कुरा रहे थे। आए उस इश्क के कुर्बान जाएं। कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये इश्क आला हजरत का था। जब काना हजरत गाली दिए मुस्कुराने लगे। कहा हजरत जी गाली पे मुस्कुरा रहे? कहने लगे इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि ये बदमज़हब जितनी देर अहमद रजा को बुरा कहते हैं, कम से कम उतनी देर मेरे महबूब की ज़ात तो महफूज रहा करती। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये है इश्क। और आज हमारे कहते वो भूख गया वसीम कुत्ता, हमें क्या फर्क पड़ा, वो जेल चला गया। मैं कहता हूँ जेल में भी है तो जिंदा क्यों है? अगर हम हैं तो वो क्यों है? अगर हम पकड़ नहीं सकते तो आवाज तो उठा सकते हैं। अगर हम उसको मार नहीं सकते तो कम से कम एहतराज तो कर सकते हैं, ताकि क़यामत में अगर मुस्तफा पूछे कि मुझे गाली दी गई, तू बिस्तर पे लेटा रहा, मुझे बुरा कहा गया, तू चैन से खाता रहा, लोगों ने मेरे खिलाफ ज़बानें खोली और तू ऐश की जिंदगी जीता रहा, तो क्या जवाब दोगे? कम से कम इतना तो कर जाओ, अगर कोई मुस्तफा के खिलाफ भौंके कुछ ना कर सको तो उसके खिलाफ आवाज उठा दो, ताकि मुस्तफा पूछे क्या करके आया है तो कह देना या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गए शिकार, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तार बंदी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अखलाक बेहतर करो। सबसे ज्यादा कड़वे हमारे अखलाक होते जा रहे हैं। सुने मेरी बात, हम किसी भी गैर मुस्लिम को अपनी नमाजें दिखा के मुसलमान नहीं बना सकते। हाँ, किसी भी गैर मुस्लिम को नमाजें दिखा के मुसलमान नहीं बना सकते, अपने रोजे दिखा के मुसलमान नहीं बना सकते, अपना हज दिखा के मुसलमान नहीं बना सकते। मैं ये नहीं कहता नमाज मत पढ़ना, नमाज नहीं तो समझो दीन का सुतून ही नहीं है। ये याद रखना, नमाज असर है हमारे मजहब में। जो मैं बात करने लगा हूं वो सुने। मगर अगर किसी को मुसलमान बनाना है तो मेरे मुस्तफा का अखलाक दिखाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर का अखलाक दिखाना पड़ेगा। लेकिन है हमारे पास वो अखलाक? मुझे बताइए। आ रहा है रमजान शरीफ का महीना, जो अमीर है उनसे मेरी गुजारिश है, खुदारा ये इबादत का महीना है, गुनाह न कमाना, गुनाह न कमाना। ये रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, कुछ अमीरों के मकानों के आगे स्टॉल लगेंगे, कुछ इफ्तार के नाम पे दावतें करेंगे। लेकिन सुने, जो लोगों में राशन तकसीम करेंगे ना, उनके साथ एक कैमरे वाला हो। और गरीबों तुमसे भी गुजारिश है, जो कमजोर है उनसे मेरी गुजारिश, अगर तेरे दरवाजे पे ऐसा देने वाला आए जिसके हाथ में कैमरा हो तो कह देना कि मुझे तेरी भीख की जरूरत नहीं है, मेरी परवरिश के लिए गरीब नवाज काफी है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तमाशे बनाए जाएंगे लोगों को। मैंने देखा है, जो ये वीडियो बनाने वाले भी कभी अपने आप को नहीं बचा पाते। मैंने देखा कुछ लोगों ने ना भी कुछ दिन पहले राशन बांटा ना, तो ऐसे थैला दे रहे, एक आदमी कैमरे से फोटो खींच रहा है, तो देने वाले का सर यूं है, लेने वाले का सर यूं है। और तुझे हक किसने दिया खुदा के बंदों को जलील करने का? तुझे नहीं पता? अगर इसका आज कोई देखने वाला नहीं तो क्या मदीने वाला भी नहीं देख रहा? तुझे ख्याल नहीं आया कितने गरीबों को रुस्वा किया जाएगा इसी महीने के अंदर? कभी कपड़े के नाम पे, कभी राशन के नाम पे, कभी थैली के नाम, कभी इफ्तारी के नाम। वो याद रख, तूने भले 30 रोजे रख लिए और किसी गरीब की इज्जत तूने कैमरे के जरिए उछाली। अल्लाह ईद के दिन तेरे रोजे मुंह पे मार के कहेगा, अगर तू मेरे बंदे का नहीं हो सकता तो जा, मैं भी तेरा नहीं हो सकता। ख्याल करना, किसी को रुस्वा ना करना। वो देना है तो कैसे देना? उम्मुल मोमिनीन, इस्लाम की सबसे पहली मुफ्तिया, सबसे पहली मुहद्दिसा, सबसे पहली फकीहा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये इस्लाम की सबसे पहली फकीहा है। आपने ना अपने भांजे को एक थैला दिया, फरमाने लगी जाओ, वो हमारे पड़ोस में गरीब रहता है, ये थैला उसके घर दे के आ जाओ। भांजा लेके जाने लगा ना, आप फरमाने लगी सुन, हाथ में मत देना, हाथ में मत देना, नीचे रख के आना। वो गया,
اور فرمایا تھا اگر نام پوچھے تو نام نہ بتانا، نام پوچھے تو نام بھی نہ بتانا۔ آج تو بندہ ذرا سا راشن تقسیم کرے نا تو پہلے بینر لگتا ہے، سیٹھ امداد اللہ مہاجر مکی، سیٹھ بہاؤاللہ قادری، ان کی طرف سے 2-2 کلو راشن بٹ رہا ہے۔ وہ جیب میں رکھ، یہ قوم تیرے 2 کلو کے ٹکڑوں پہ نہیں، اس قوم کے لیے مصطفیٰ کا سہارا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تماشے نہ بنا، بینر لگائے جاتے سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد انتظار کرائے جاتے گھنٹوں گھنٹوں، پھر راشن تقسیم ہوتا۔ خدا ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ غریب کے لیے اپنی عزت ہوتی ہے، اس کا بھی اپنا وقار ہوتا ہے۔ مجھے بتا، وہ رب مالک کل بھی ہے، خالق کل بھی ہے، ہاں ہر شے پہ قادر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اگر وہ چاہے تو ذرا سی دیر میں تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دے، کیا اس کے لیے مشکل ہے یہ کام؟ آج تیرے دروازے پہ یتیم کھڑا ہے، کل خدا نہ کرے تیری اولاد کو وہ یتیم بنا کے کسی کے دروازے پہ کھڑا کر دے۔ نہیں لگتا یہ؟ اور ڈرنا چاہیے کسی کی عزت اچھالنے سے پہلے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی یہ لے کے چلے جاؤ، لیکن نمبر 1 نام نہ بتانا، نمبر 2 فرماتی ہے نا کہ ہاتھ میں مت دینا۔ وہ گئے اور دے کے واپس آ گئے، وہ دے کے واپس آ گئے۔ جب دے کے واپس آئے نا تو وہ کہنے لگے خالہ جان ایک بات بتائیں۔ کہا کون سی بات؟ کہا یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ نام نہ بتانا، لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہاتھ میں مت دینا؟ اب سنیں، یہ کیوں کہا ہاتھ میں مت دینا؟ اللہ اکبر۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ جب کوئی لیتا ہے نا تو اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے کسی لینے والے کا ہاتھ نیچے ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے اسلام۔ آج ہمارے حالات ہم دیکھیں، ہم کس ڈگر پر ہیں۔ ہمیں لوگوں کو رسوا کرنے میں مزہ آتا ہے، ہمیں لوگوں کو ذلیل کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ہم چاہتے کہ یہ جو کروٹ والا ہے یہ مجھ سے چھوٹا ہو کے رہے، اور یار بڑے وہ نہیں ہوتے جو دوسروں کو چھوٹا بنا دیتے ہیں، بڑے وہ ہوتے ہیں جو چھوٹوں کو بھی بڑا بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بڑوں کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ خدا را حضور کے سچے امتی بنے، حضور کے سچے غلام بنے۔ مرنا تو ہے ہی جوانوں، مرنا تو ہے ہی۔ کانوں میں لیڈیں لگا کے لوگ چل رہے ہیں، اکثر دیکھو نا روڈوں پہ لیڈ لگی ہے، گانے سن رہا ہے، ایکسیلیٹر فل ہے، پتہ چلا گاڑی ٹھکی بھیجا نکلا کام تمام۔ آئے دن چلتے پھرتے حادثے ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں گانوں سے دور ہو جاؤ، اگر ہونا ہے تو مصطفیٰ کی نعت کے قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہاں آج تو ٹھیلے والوں نے بھی حد کر رکھی ہے۔ یہ آٹو والے شام تک 500 روپے کمانے والے بیچارے سیدھے سادے لوگ یہ بھی چاہتے گھر سے نکلے نا تو ٹیمپو میں سوئچ بعد میں کھولتے، ٹیگ کا سوئچ پہلے کھول دیتے ہیں اور گانے فل آواز سے کر کے پھر کمانے کے لیے نکلے۔ اور خدا کے واسطے مصطفیٰ کے سچے غلاموں، گھر سے نکلا کرو تو کبھی آٹو میں گانے نہ بجانا، کبھی لعنت کی چیز نہ بجانا۔ صبح سے شام تک تم گانے بجاتے رہے، روزی تو اتنی لے کے آئے جتنی خدا نے مقدر کی تھی۔ کیا بھی اچھا ہوتا کہ تم گھر سے نکلے تھے تو قرآن کی تلاوت بجا کے جاتے، جب باہر پہنچتے مصطفیٰ کی نعتیں بجا دیتے۔ صبح سے شام تک تیری بیگ کے اندر اگر نبی کی نعت بجتی رہتی تو ویسے بھی 500 لے کے آتا، ویسے بھی 500 لے کے آئے گا، لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر گانے سن کر کے تو 500 لے کے گھر میں آئے گا تو صرف 500 لے کے نہیں آئے گا بلکہ 500 روپے کے ساتھ تو 500 لعنتیں بھی ساتھ لے کر کے آئے گا۔ اور اگر گانے کی بجائے تو نے مصطفیٰ کی نعتیں سنی ہوتی، قرآن کی تلاوت سنی ہوتی، مصطفیٰ کی باتیں سنی ہوتی تو روپے 500 لے کے آتا، صرف 500 روپے نہ ہوتے، 500 روپے کے ساتھ خدا کی 500 رحمتیں بھی ساتھ لے کر کے آتا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کمال یہ نہیں ہے آپ پیسے کما لائے، کمال سبحان اللہ، آپ پیسے میں برکت لے کر کے آئے۔ برکت لے کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں پیسے میں برکتیں پیدا کریں، کوشش کریں حلال طریقے سے پیسہ کمائیں، سبحان جائز طریقے سے پیسہ کمائیں۔ حضور کے ہم ہیں، حضور ہمارے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ حضور کے ہم ہیں، حضور ہمارے، بولو حضور، حضور حضور۔ ماشاءاللہ جتنا دھیما میں بولوں گا اتنی تیز آپ بولیں گے۔ اگر یہی طریقہ ہے تو پھر میں اور دھیمے بولوں، حضور
اللہ سلامت رکھے، حضور ہمارے ہیں، جب حضور ہمارے ہیں تو کردار بھی اپنانا پڑے گا۔ اور نوجوانوں بدلو زندگی، آؤ حضور کے عشق کی ڈگر پہ آ جاؤ، مصطفیٰ کی راہ پہ آ جاؤ، جو رستہ میرے حضور نے دیا ہے اس راہ پہ آ جاؤ۔ آج کسی کے گھر میں آگ لگتی ہے تو دوسرا کہہ دیتا میرا گھر تھوڑی جل رہا ہے، میں کیوں جاؤں، یہ تو اس کے گھر کی آگ ہے۔ اور خدا کے واسطے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں غم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اگر کسی کو پریشانی ہے تو کم سے کم اپنا تو شریک سمجھتا ہے تو مصطفیٰ کا امتی سمجھ کے اس کی مدد کر دیا کرو۔ اگر حضور کا کوئی امتی کہیں پریشان ہے تو اپنا مسلمان بھائی سمجھ کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہہ دیا کرو، پریشان نہ ہو تیرے